حسین ابن علی کے ماننے والوں تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو جاتا ہے؟ اگر حسین ابن علی کا پیار سینے میں موجود ہے تو پھر سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا سے سیکھا جانے والا ہمارے لیے سبق ہے۔ بندے کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا کوئی معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ احساس جب انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم تو بارش تیز ہو تو نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم تو رات دیر سے شادی سے پہنچے ہیں اور سحری کے وقت ہم گھر آئے ہیں جی تو اس لیے آج فجر قضا ہو گئے۔ عید کا رش تھا اور گاہک بے تحاشا تھے، عصر کی نماز اس لیے قضا ہو گئی۔ میں نے ٹوٹی کھولی، لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں تھا، موٹر خراب تھی، اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ ہمارے تو یہ معاملے ہیں، اور وہاں دشمن مقابلے میں کھڑا ہے۔ امامت حضرت امام حسین کرواتے ہیں، فجر کی نماز ادا ہوتی ہے ریت کے مسلوں۔ بندے کے ساتھ یہ احساس جڑا ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی معبود ہے، یہ جڑا ہوا احساس انسان کو بندگی کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جانے دیتا۔ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب حضرت امام حسین آ رہے ہیں تو بدن زخموں سے چور تھا، لخت لخت کٹا ہوا تھا، بدن سے خون نچڑ رہا تھا۔ محتاط روایات کے مطابق جب آپ کا پیراہن اتارا گیا 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گاؤ نیزوں کے۔ اس حالت کے اندر گھوڑے کی زین سے کوئی فرش زمین پہ گرے، بخار کی تیزی ہو تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہاں اتنے زخم، بہت ساری برچیاں بدن میں ٹوٹ گئی تھی، لخت لخت سے خون بہ رہا تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ نماز قضا نہیں ہونے دے۔ دست قاتل نے سر حسین جب کاٹا تو سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ خولی بن یزید آگے بڑھا سر انور کاٹنے کے لیے جب سجدے میں جھکا ہوا تھا، لیکن بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ سنان بن انس آگے بڑھا، ہمت نہ پڑی، پھر شمر ذی الجوشن آگے بڑھ کے آپ کا سر کاٹتا۔ کتنی دردناک کہانی ہے۔ تو سر دست قاتل نے تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، یہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم جیت گئے ہیں، فتح کے نقارے بجنے لگے۔ لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہنے لگا ذرا غور سے دیکھو، یہ سر کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچائی ہے۔ اب نیزے پر سر پرویا گیا اور فضا میں بلند کیا گیا تو کٹی ہوئی گردن کی جانب سے نیزہ ڈال لیا جاتا، لیکن نیزہ ڈالا گیا اس طرح کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے تخیل باندھا، باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا، سر حسین دست قاتل نے کاٹ لیا، کہا نیزے کی نوک پہ حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی۔ نماز قضا نہیں ہونے دی۔ مشکلات، حالات کی تلخیاں، پیاس کی شدت، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال، 22,000 کا لشکر مقابل، 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، کلیجہ زخمی، دل زخمی، اللہ اکبر۔ لیکن وقت نماز کا آیا، لہو لہو ہے، لیکن حسین نے سجدہ قضا نہیں ہو۔ حسین ابن علی کے ماننے والوں تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو جاتا ہے؟ اگر حسین ابن علی کا پیار سینے میں موجود ہے تو پھر سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا سے سیکھا جانے والا ہمارے لیے سبق ہے۔ غدیر خون کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آقا کریم مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے اور دور سے مدینہ کے دیوار و در دکھائی دیے تو حضور نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی
اپنی سواری کو حضور تیز کر لیا کرتے تھے جب شہر مدینہ کو دیکھتے تھے. شوق مدینہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی تیزی کا سبب بنتا. اور پھر جب احد نظر آیا، جبل احد، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. وہ پہاڑ ہو کے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہو کے عشق رسول کی دولت بیدار اپنے سینے میں رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ تھا جس کی چھاتی پہ حضور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے قدم رکھے تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا. تو اللہ کے محبوب نے اپنی ایڑی زور سے مارتے ہوئے پہاڑ کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے، اور جب محب کے ویڑے میں محبوب آئے تو پھر محب کے لاڈ اور اس کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو اس نے رقص کرنا شروع کر دیا کہ حضور آئے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ایڑی لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ، اے احد ٹھہر جا. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد میں آ گیا اور آقا کریم نے اس پر اپنی ایڑی مار کر کے اس کو سکون کی طرف بلایا. تو فرمایا ایک ہوتے ہیں اصحاب وجد اور ایک ہوتے ہیں اصحاب ضبط. تو فرمایا کہ وہ وجد میں مبتلا ہوا تو حضور نے اس کو ضبط کی طرف بلایا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصحاب وجد سے اصحاب ضبط افضل ہیں. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ پر بہت زیادہ کیفیت طاری ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپک جاتے. تو یہ کیفیت اہل ضبط کی ہے. شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر مے خانہ. تو اس کو وجد سے ضبط کی طرف اللہ کے محبوب نے بلایا. تو پہاڑ سے حضور پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ حضور سے پیار کرتا تھا.